جب آدمی کو پتہ ہو کہ یہاں بات کرنے میں تکلیف سہنی پڑے گی، اس سے بات شروع کرو تو غیبتوں کا دروازہ کھل جائے گا، اور ان سے کچھ بھی کہا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ایسے مواقع پہ آدمی اس حدیث کو یاد کرے کہ فرمایا اپنے کانوں کو بچاؤ ان باتوں سے جو تمہیں تکلیف پہنچائیں۔ اور محبت کا پہلو بھی ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہما رو رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبزادی صاحبہ کو بلایا اور فرمایا کہ ان بچوں کو چپ کرا دو، مجھے ان کے رونے سے تکلیف ہوتی ہے۔ محبت کا یہ ایک انوکھا طرز تھا کہ ایک ہے تنگ ہونا، ناگوار گزرنا، غصہ آنا، اور ایک ہے کہ ان بیٹوں کو رونے نہ دو، مجھے دکھ پہنچتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے، کیونکہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں سے بہت محبت تھی۔ ایک موقع پہ فرمایا تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے دوسری شادی کا ارادہ فرما لیا۔ یہ معاشرہ اور ماحول ہوتا تو کفر کے پورے پورے اسباب اور سامان موجود تھے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سی تقریر کی اور فرمایا کہ علی اگر یہ چاہتے ہیں کہ دوسری شادی کر لیں اور میری بیٹی کی سوکن آ جائے، تو پھر انہیں چاہیے کہ میری بیٹی کو میرے گھر واپس بھیج دیں، طلاق دے دیں۔ اور کیا علی نہیں جانتے کہ جو چیز میری بیٹی کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھے بھی تکلیف دیتی ہے؟ انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو چیز فاطمہ کو ناگوار گزرتی ہے مجھے بھی ناگوار گزرتی ہے۔ کفر کے اسباب اس طرح سے موجود تھے کہ پلٹ کے کوئی کہتا کہ آپ کی اپنی کتنی بیویاں ہیں، اگر میں دوسری بیوی کروں تو پھر آپ کو کیا اس سے پریشانی ہے، معاذ اللہ یہ کفر ہو جاتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈھلے ہوئے تھے، اس لیے بیٹیوں سے محبت، ان کے بچوں سے محبت، یہ وہ خدا کی رحمت ہے جو کسی شخص کے دل میں اللہ ڈال دے۔ صحیح بخاری جب ہم پڑھتے تھے تو جب یہ حدیث آئی کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسامہ نے یہ کہا کہ جس لڑکی نے چوری کی ہے آپ اگر اس کا ہاتھ نہ کاٹیں تو اچھا ہو، یہ حدیث کئی کتابوں میں آئی ہے، اور ہمارے اساتذہ جب پڑھا رہے تھے تو جب یہ حدیث آئی تو فرمایا اس کا ترجمہ کرو۔ حالانکہ بڑا سادہ سا جملہ ہے، جو آدمی حدیث پڑھتا پڑھاتا ہو اس کے لیے یہ جملہ کیا چیز ہے عربیت کے اعتبار سے،
جملہ یہ تھا کہ لو فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. تو طالب علم نے ترجمہ یہ کیا کہ اگر فاطمہ محمد کی بیٹی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ آپ عمر بھر سنیں گی، یہی ترجمہ کرتے ہیں لوگ. ہمارے جو استاد تھے ان نے کانوں کو ہاتھ لگائے اور فرمایا میاں توبہ توبہ، کوئی ایسے ترجمہ کرتے ہیں؟ تو بڑی حیرت ہوئی کہ ترجمہ بالکل ٹھیک کیا گیا، کوئی اس میں غلطی نہیں ہے، تو حضرت توبہ کیوں کر رہے ہیں، کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں؟ ان کا بیٹے بڑا مقام ہے ادب کا، بڑوں کے نام ایسے نہیں لیا کرتے. ترجمہ یوں کرو کہ ارشاد فرمایا کہ اگر فلاں کی بیٹی فلاں چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ بے ادبی کا طریقہ ہے کہ تم اتنی دو بڑی ہستیوں کا نام لے لے کے ایسی باتیں کرتے. یہ واقعہ اس لیے بھی یاد ہے کہ ہم جاہل لوگوں نے کبھی چھوٹے بڑے کی تمیز ادب یہ دیکھا ہی نہیں تھا، تو انہوں نے سکھایا. خدا ان کی قبر کو روشن رکھے، انہوں نے کہا ایسے ترجمہ نہیں کرتے. آپ یہ بات سن رہی ہیں اور شاید پھر اس حدیث کا ایسا ترجمہ آپ کو کبھی زندگی میں سننے کو نہ ملے. جس کو دیکھو اسلامی حدود اور وہ اس کے شوق میں جب یہ حدیثیں سناتے ہیں تو بالکل بعین ہی وہ ترجمہ کرتے ہیں جس میں ان بڑوں کا نام آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلق تھا وہ بہت زیادہ مضبوط تھا. پھر ایک ہی تو صاحبزادی صاحبہ رہ گئی تھی. پہلے انتقال ہوا حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا، اور وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیٹی کے لیے بہت محبت بہت تعلق کے جملے ارشاد فرمائے. پھر ام کلثوم کا انتقال ہوا، پھر زینب کا انتقال ہوا، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے اور ام کلثوم تھیں، ان کی قبر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے تھے. زینب رضی اللہ عنہا کی قبر میں بھی اترے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا جب زینب کا جنازہ لایا گیا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو ایک بیماری ہو گئی تھی. بدر جب ہوا ہے تو بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ مقرر کیا تھا کہ اتنے پیسے لے آؤ اور آزادی ہے. معلوم نہیں آپ کو یہ پہلے بات سنائی تھی یا نہیں، لیکن سناتے ہیں. پھر ربی بن العاص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی اپنی بیٹی کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طے کیا ہونا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بڑی بہن تھیں یہ. تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بیٹی زینب کا رشتہ اپنی بڑی ہمشیرہ کے بیٹے سے کر دیا، خالہ زاد ہوئے. تو
یہ بدر میں آئے تھے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے کے لیے، پھر گرفتار ہو گئے اور پھر فدیے کا تقاضا ہوا کہ آپ پیسے دیں، تو اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سمدھی تھے انہوں نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا داماد ہے نا اپنا، خود ہی چھوڑ دیں گے، سسر ہیں کیوں پیسے لیں گے؟ لیکن پیسے تو سب سے لینا ضروری تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی مکہ بھیجنے سے ربیع بن الاس کو انکار کر دیا کہ ربیع پیسے لاؤ۔ تو ماں باپ تو ان کے اس طرح سے بے نیاز تھے کہ رشتہ داری ہے، داماد ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو، جیسے شریف گھرانوں میں ہوتا ہے، اپنے شوہر سے بڑا تعلق تھا، بڑی محبت تھی، تو انہوں نے اپنا ہار اتارا اور بھیج دیا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع نے یہ ہار پیش کیا، تو آپ نے ہاتھ میں رکھا اور اسے دیکھتے رہے، پھر فرمایا ربیع یہ وہی ہار نہیں ہے جو میری بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بیٹی کو دیا تھا شادی کے موقع پہ؟ تو عرض کیا گیا کہ وہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہلیہ کی یاد آئی اور شدید رقت طاری ہوئی، آنسو گرنے لگے اور جسم مبارک پورا ہلنے لگا۔ یہ محبتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، تعلق ایسا ہی ہوتا ہے۔ جس آدمی کو کسی بھی چیز سے محبت نہ ہونا، اسے کوشش کرنی چاہیے کہ جلد اس دنیا سے چلا جائے۔ درندے ہوتے ہیں یہ، محبتوں ہی سے جہان آباد ہوتے ہیں، اسی سے رشتہ داریاں بنتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے نکاح کو بھی اسی لیے رکھا ہے کہ مودتم و رحمہ، کہ مودت، اللہ نے اپنا نام ودود فرمایا ہے، ان ربی رحیم ودود۔ یہ جو دل سے ایک تعلق ہوتا ہے نا، ماں کی جان اٹکی رہتی ہے جب تک بچے گھر واپس نہ آ جائیں، شوہر کسی مہم پہ چلا جائے تو اولاد، ولادت، باپ کی، ماں کی جان اٹکی رہتی ہے، شوہر کی کہ بیوی کے ساتھ اب کیا ہوگا۔ اللہ نے کہا ہے ہم نے اس لیے تم دونوں میں ایسی محبت پیدا کی ہے، اور عملاً اس محبت کی وجہ سے عملاً کبھی کوئی کھانا اچھا پکا دیا، شوہر کپڑے اچھے لے آیا، کوئی چیز دیکھی اچھی، کاش کہ ایسا ہوتا ہو عملی زندگی میں، وگرنہ مادیت کا دور آ گیا ہے اور توفیق ہونے کے باوجود کبھی 10 سال میں ایک انگوٹھی بنا کے دے دیو کہ یہ پہنی اچھی لگی۔ لیکن یہ سب عمل، اس کو خدا نے کہا ہے کہ یہ رحمت ہے، تو دل کا جذبہ محبت کا جب عملاً سامنے آتا ہے تو یہ رحمت ہو جاتی۔ تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیوی کی یاد بہت شدید اور بڑی محبت تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے۔ فرماتے تھے خود، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک دن کہا تھا کہ کبھی بھی عائشہ اس کے معاملے میں بات نہ کرنا، تم نہیں جانتی لوگ اپنا مال چھپاتے تھے اور مجھ پہ مال خرچ کرتی تھی، اور لوگ مجھے جھوٹا کہتے تھے اور وہ کہتی تھی آپ سچے ہیں، اور میں جب لوگوں کی باتیں، طعن و تشنیع سب کچھ سن کے گھر واپس آتا تھا تو مجھے سکون دیتی تھی۔ اور ان کی تعریف میں ایک جملہ ایسا کہا کہ حد ہو گئی تعریف کی،
فرمایا واللہ کانت کذا و کذا، عائشہ تمہیں کیا معلوم، میری بیوی تو اتنی اچھی تھی، کیا بتاؤں کتنی اچھی تھی، اب اس سے زیادہ کیا کوئی تعریف کرے گا۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے وہ ہار بھیجا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا جسم مبارک ہلنے لگا، اتنی شدید رقت طاری ہوئی۔ اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ ایک نشانی ہے میری بیٹی کے پاس، تم لوگ اجازت دو تو میں اسے واپس کر دوں، اس شرط پہ کہ انہوں نے جو میری بیٹی زینب کو روک رکھا ہے مکہ میں اسے میرے پاس پہنچا دیں گے۔ تو یہی ہوا، ربی رضی اللہ عنہ گئے، ہار واپس کیا اور کہا میں وعدہ کر آیا ہوں، اب واپس چاہیے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ اس وقت امید سے تھیں۔ صبح ہوئی، وہ اپنی سواری پہ بیٹھی، نوکر ساتھ تھے جو بھی چل پڑے۔ تو بدر میں یہ نئے نئے تو بہارے تھے، انہوں نے دیکھا تو اسود جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ عنہ اٹھے، جوانی اور طاقت۔ ہمیشہ زندگی بھر غور کرتے رہنا چاہیے کہ جس کو میں صحت سمجھ رہا ہوں کہیں یہ بیماری تو نہیں، اور جس کو میں طاقت سمجھ رہا ہوں کہیں یہ کمزوری تو نہیں۔ آدمی کو شیطان بھلا دیتا ہے، اور آدمی سمجھتا ہے کہ یہ میری طاقت اور قوت کا اظہار ہے، حالانکہ در حقیقت وہ خود ہی اپنے پاؤں کاٹ رہا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ صحت ہے اور ایسی ایسی چیزیں استعمال کرنے لگتا ہے جو اس کی صحت کو خود ہی برباد کر دیں۔ یہ انسانی زندگی کا بہت بڑا دھوکہ ہے جس میں ہم سب پڑ جاتے ہیں، غفلت طاری ہو جاتی ہے، اور اصل جرم غفلت۔ تو اس وقت وہ جوان تھے، انہوں نے کہا کہ ایک تو ہم بدر میں شکست کھائے، اوپر دن دہاڑے ہمارے دشمنوں کی عورتیں، ان کی بیٹی کھلے بندوں چلی جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اس نے نیزہ مارا، تو یہ گر پڑی اونٹ سے یا جس سواری سے، اور وہ بچہ جو تھا وہ ضائع ہو گیا۔ پھر یہ تکلیف انہیں رہی ہے عمر بھر، پھر وہ ٹھیک نہیں ہو سکی، اسی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا کچھ سال کے بعد۔ ربی پھر گئے، تجارت کی، بہت مالدار تھے۔ ایک دن اچانک مدینہ منورہ آ گئے رات کو، تو دستک دی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، اور ساتھ بیٹی بھی تھیں، زینب رضی اللہ عنہا بھی سو رہی تھیں۔ تو جلدی سے اٹھیں کہ والد کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ تو ربی نے آہستہ سے کہا کہ میں ربی ہوں اور زینب سے ملنا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں زینب ہوں۔ تو انہوں نے کہا مجھے پناہ دے دو، میں رہنا چاہتا ہوں مدینہ منورہ۔ تو انہوں نے پناہ دے دی۔ صبح نماز میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بتایا گیا کہ آپ کے داماد ربی آئے ہیں۔ تو آپ نے نماز پڑھائی، پھر فرمایا سلام پھیر کے کہ مجھے نہیں پتا کہ ربی میرا داماد آیا ہے، اور لوگوں مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میری بیٹی نے اسے پناہ دے دی ہے، لیکن وہ پناہ دے چکی ہے، اور ہم مسلمانوں میں کوئی بھی کسی کو پناہ دے گا تو اسے توڑے گا نہیں۔
تو ربیع رضی اللہ عنہ پھر رہے، پھر زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہی ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں اترے، اور رونا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ایک چیز تھی، اور آخری عمر میں بہت بڑھ گئی تھی۔ اب رونے والے بھی نہیں رہے، بڑی کمی ہو گئی ہے ایسے لوگوں کی جو اللہ کے حضور میں رو دیں، معافی مانگ لیں، کچھ کر لیں۔ موت پہ بھی رونا نہیں آتا۔ ایسے پتھر دل اب لوگ ہو گئے کہ ہم جنازہ کبھی پڑھاتے ہیں تو کوئی شخص سوچنے کو تیار نہیں کہ میرا ہی جنازہ ہے، مجھے بھی اسی طرح اٹھا کر پھینک دیں گے، پھر ہوگا کیا؟ ایسی قبر میں جسے اللہ ہی کھولے تو کھولے، کوئی نہیں کھولتا۔ تو جب باہر تشریف لائے اپنی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی قبر سے، تو چہرہ مبارک پہ مسکراہٹ تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے پوچھا تو فرمایا میں اپنی بیٹی کی قبر میں لیٹ گیا تھا، اس لیے کہ ایسے نہ ہو اسے قبر میں کوئی تکلیف برداشت کرنی پڑے، میری بیٹی کی تکلیف میرے لیے بہت مشکل ہے۔ ایسے جملے ارشاد فرمائے، اور فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اس کی قبر کھلی کر دی جائے۔ فرشتوں نے مجھے آ کے پھر بتایا تو میں خوش ہو گیا۔ میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ، میری بیٹی نے تیری راہ میں بہت تکلیفیں جھیلی ہیں، ہجرت کر کے آئی ہے، پھر لوگوں نے اسے مارا ہے، پھر اس کا بچہ وہ ضائع ہو گیا ہے، تو اے پروردگار وہ اسی بیماری میں تیرے پاس پہنچ گئی۔ ہے تو بڑا مشکل مرحلہ، خدا نہ کرے کہ کسی کو پیش آئے، لیکن یہ جو دوسری حدیث میں آیا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اپنی اولاد کے جنم میں کوئی تکلیف، کوئی بیماری لگ گئی اور اس حال میں اس کا انتقال ہو گیا اس بیماری کی وجہ سے، تو اس سے قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ یہ بھی بہت بڑی چیز، گزرنا ہی ہے زندگی نے۔ کون سے دن رکے ہیں اچھائی کے، نہ خوشی کے، نہ غمی کے، نہ برائی کے، لیکن وہ جو ماں ہونے کے ناطے دل پہ گزرتی ہے، اللہ نے کسی حال میں اپنے بندوں کے لیے یہ نہیں رکھا کہ ان کا کوئی نقصان ہو جائے اور اسے کمپلسیٹ نہ کیا جائے۔ چنانچہ ایسی خاتون کے متعلق فرمایا کہ اسے قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ تو لے دے کہ زینب رضی اللہ عنہا کے بعد ایک ہی یہ صاحبزادی رہ گئی تھی، بڑا تعلق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے۔ بات کیا تھی، کہاں پہنچی، مگر یہ اتنے اچھے لوگ ہیں کہ ان کا تذکرہ جب ہوتا ہے تو خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور عقیدے کی بحث نہیں ہے اس وقت، مگر یہ جاننا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے محبت، ان لوگوں کی عزت، ادب، احترام، بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے زندگی کے آخری لمحات میں۔ خاتمہ بالخیر،
ایمان پہ موت آ جائے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس وقت یہ فرق پتہ چلتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اپنے مکتوبات میں کہ میرے والد ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے، ان سادات سے ہمیشہ ان کی عزت اور احترام کرنا، اچھی طرح پیش آنا۔ تو جب والد کی وفات ہو رہی تھی تو میں نے کہا آپ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم سے محبت کو کہتے تھے اور آپ کو ان سب سے بڑی محبت ہے، تو اس وقت آپ کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے ایک لفظ ارشاد فرمایا فارسی کا کہ سرشاریم، ہم ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ سعدی نے بھی لکھا ہے، سعدی شیرازی، بڑی اچھی بات انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے اپنے شعر میں کہ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ، اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ان کی اولاد کے صدقے موت جو آئے تو اللہ ایمان پہ آئے۔ تو ان محبتوں کو، تعلق کو بڑا دخل ہے اعمال صالحہ میں اور خاتمہ بالخیر میں۔ اور جو اس زمانے میں فتنے پیدا ہو گئے ہیں، خیال کرنا چاہیے کہ مذہب کی زمین ہمیشہ زرخیز ہوتی ہے، اور زمین زرخیز ہوتی ہے تو کانٹے بھی اگتے ہیں اور پھول بھی۔ اس لیے کانٹوں کو دیکھ کے آدمی گھبراتا ہے، لیکن کیا گھبرانا، وہ امتحان ہے کہ بچ کے چلو۔ اب کہو کانٹے ہی پیدا نہ ہو تو پھر امتحان کس دن کے لیے؟ ہمارے دور کے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ اور کانٹا یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو اولاد ہے، سیدنا حسن ہیں، حسین ہیں، فاطمہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، ان سے نفرت اور بیزاری کا اظہار، اور یہ چیز آہستہ آہستہ انسان کو یہ بے ادبی کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ نہ کرے، کبھی بھی نہ کرے۔ ادب اور احترام یہ معاشرے میں رہنا چاہیے، اور اگر نہیں رہے گا تو اس کے اثرات ساری زندگی پر محیط ہوتے ہیں۔ وہ نحوست اور بیزاری ساری زندگی کو گھیر لیتی ہے۔ بڑا ضروری ہے اس ادب کو قائم رکھنا۔ ماں، باپ، ساس، سسر، شوہر، بیوی، سب کا احترام ضروری، اولاد اس کا بھی، کیونکہ اس کے بغیر زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے نا وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو مجھے یاد کرنے سے پہلو تہی کرے گا، جو مجھے یاد کرنے سے جان چھڑائے گا، جو مجھے یاد کرنے سے کچھ ناگواری اس کی طبیعت پہ ہو گئی کہ کیا مصیبت ہے، اب نماز پڑھنی پڑے گی، کیا عذاب ہے، اب خدا کو یاد کرو، وَلِيَعْوذُ بِاللَّهِ۔ اللہ نے کہا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی دنیا کی جو ہے نا، اس کو اس کے لیے دشوار کر دیں گے، بڑی دشوار ہو جاتی ہے۔ یہ بے ادب لوگ جو ہے نا، ان کی زندگیاں بہت دشوار ہوتی ہیں۔
جتنی بے ادبی بڑھ جاتی ہے اتنا ہی خدا کی عبادت میں بھی فرق پڑ جاتا ہے. خدا کی عبادت نہیں کرتا بے ادب آدمی. وہ سمجھتا ہے کہ کیا ہے، ماں کو ایک جواب دیا ہے، باپ کو ایک جواب دیا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس ایک فکرے کا عالم ارواح میں یہ اثر پڑتا ہے کہ اسے جڑ سے اکھیڑ دیتے ہیں. اچھی خاصی صلاحیتوں کا بیٹا، یہ بے ادبی ہوئی اور دل دکھایا کسی کا، وہ بس بیج پڑ گیا. بیج کب پھل دے گا؟ 5 سال بعد، 10 سال بعد. یہ درخت کب ہرا ہوگا؟ یہ ہو جاتا ہے. اور پھر ماں ہی دعا مانگتی ہے، باپ بھی مانگتا ہے، کسی کی نہیں سنی جاتی کہ جو بے ادبی ہوئی تھی اس کی سزا یہ بھگتے. اور اللہ نے کہا ہے کہ ایسے بے ادب لوگ ہم قیامت میں انہیں اندھا کھڑا کریں گے، اور وہ کہے گا کہ رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اللہ میں آج اندھا کیوں جبکہ دنیا میں تو میری آنکھیں تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اسے جواب میں بتائیں گے کہ میری نشانیاں تمہارے پاس آئیں جو تمہیں میری یاد دلائیں. فنسیتہا، تم نے انہیں بھلا دیا نا، کوئی سبق نہیں سیکھا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اور آج کے دن تم بھی بھلا دیے گئے. تو یہ بے ادبی اور معاشرے میں اس کا چلن اور گھر میں نہ سکھانا، یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، زندگی کا رخ پھیر دیتی ہے. جو لوگ جہاز چلاتے ہیں اور جو فزکس پڑھے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں، ایک ڈگری کا فرق کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. اس لیے کبھی بھی احترام میں کمی نہ کرے. سیکھنا چاہیے احترام کیا ہے، سیکھنا چاہیے کہ بولتے کیسے ہیں، سیکھنا چاہیے کہ کھاتے کیسے ہیں. یہ جس زمانے میں میز کرسی نہیں ہوتے تھے تو لوگ چارپائی پہ بھی کھانا رکھ کے کھاتے تھے. اب بھی دیہات میں ہوتا ہے. تو ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کے ہاں پیسہ، اچھی اشیاء، کھانا پینا، اس کی بڑی فراغت ہے، یہ برکت کیوں ہے؟ تو انہوں نے اس پہ بحث کی، کچھ چیزیں بتائیں. ان میں سے ایک چیز انہوں نے کہی، انہوں نے کہا عمر بھر میں نے کھانے کا احترام کیا ہے. اور فرمایا ہمارے ہاں چارپائی پہ گاؤں میں کھانا کھاتے تھے تو میں ہمیشہ جب بھی کھانا گھر والوں نے دیا اسے تکیے کی طرف رکھ کے اور پائنتی کی طرف خود بیٹھ کے کھانا کھایا. مجھے بڑا برا لگا کہ کھانا پاؤں کی جگہ پہ رکھا جائے. فرماتے تھے میرا خیال ہے کہ کھانے کا جو ادب اور احترام تھا اللہ نے اس کی وجہ سے برکتیں دی ہیں. ہندو رسوئی میں، باورچی خانے میں کبھی بھی جوتوں سمیت نہیں جاتے تھے. اب تک ہم نے دیکھا نہیں جوتے پہن کے جاتے تھے. ایک جگہ سفر تھا تو گندم کی بوریاں ریلوے میں لدی ہوئی، کوئی لے جا رہا ہوگا تو مسلمان اس پہ بیٹھ گئے. تو سکھوں کو ہم نے دیکھا توبہ توبہ کرتے تھے، کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے کہ دیکھو اس رزق کو انہوں نے کھانا ہے اور اسی کی توہین کر رہے ہیں. بہت واقعات ہیں، کتنوں کو آدمی سنائے. لیکن یہ جو ادب اور احترام ہے نا، اختلاف کے باوجود احترام، یہ کمال کی چیز. اختلاف ہے رنگ میں، یہ رنگ پہنے یا یہ رنگ پہنے،
اور اپنی رائے کو واپس لے لینا اور یہ سمجھنا کہ دوسرا شخص مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے، یہ ادب اور احترام ہے۔ جب تک شدید ضرورت نہ پیش آئے نہ بولے آدمی۔ سارا ادب بس اس ایک فکرے میں جمع ہو گیا ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ اہم ہیں۔ You are most important than me۔ آپ مجھ سے زیادہ توجہ کے مستحق ہیں، اس کرسی پہ مجھ سے زیادہ آپ کا حق بنتا ہے، اس کھانے میں میری اولاد کا حق مجھ سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے میں کھا لوں۔ حیران ہوتے ہیں اب یہ فکرے، لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق مارے گئے اور کیا ہم ہی رہ گئی ہیں کہ ہنڈیا میں جو بچ جائے وہ کھائیں، سارا کھانا مردوں کو دے دیں۔ ارے یار، کھانے کو زیر بحث لانے کی بجائے یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ یہ دوسروں کا ادب اور احترام ہے۔ بچے میرے زیادہ ادب کو ڈیزرو کرتے ہیں، وہ جو کھاتے ہیں میں ہی کھاؤں گی۔ ایک آدمی دھوپ پہ کھڑا تھا، چلچلاتی دھوپ دلی میں پڑ رہی تھی، گرمیوں کے دن۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ بات کر رہے تھے، تو باتیں ربط سے ہٹ گئیں، جملے ایسے ہونے لگے، فرمانے لگے کہ جیسے ایک جملے کا دوسرے سے ربط نہیں، جیسے انہیں کچھ پریشانی ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ جو کھڑا ہے نا اس کو بلا کے لاؤ۔ بہت مجمع تھا، اسے اپنے پاس بٹھایا اس بچے کو اور کہا میرے بیٹے اتنی دھوپ میں کھڑے ہو، پسینہ پسینہ ہو گئے ہو، یہاں بیٹھو۔ اور فرمایا کیسی عجیب بات ہے، فرمایا دھوپ میں تم کھڑے تھے اور جل میں رہا تھا، یہ محبتیں ہی تو ہیں، یہ تعلق ہی تو ہے۔ فرمایا مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا کہ ارے آپ دھوپ میں کھڑے ہیں، ادھر بیٹھیے۔ انسانوں کے ساتھ ہمدردی ہے، انسانوں کے ساتھ تعلق ہے، انسان اس کائنات میں دلہا ہے، یہی نہ رہا تو پھر کیا؟ اب ترقی ہوئی ہے، بہت بہت ترقی ہوئی ہے، اللہ معاف کرے، لعنت بھیجنے کو جی چاہتا ہے کہ اتنی ترقی ہوئی ہے، ہائیڈروجن بم بنا لیے ہیں کہ ساری بلڈنگ، سارے بازار سجے اور دھرے کے دھرے رہ جائیں اور انسان سارے مر جائیں۔ یہ اب ترقی ہے۔ جو اصل محور اور مرکز اللہ کی ذات نے پیدا فرمایا ہے وہ انسان ہے۔ انسان خدا کا بڑا شاہکار اور بہت بڑا اللہ کا کمال ہے، جس کا مظہر ہے۔ اب یہ بحث کہ یہ ادب اور احترام کہاں سے شروع ہو، اپنے سے شروع کرے۔ کوئی کرتا ہے کرے، نہیں کرتا نہ کرے۔ کسی کو ادب اور احترام کی توفیق ہے، بالکل ٹھیک ہے، نہیں ہے تو سکھانا ہے۔ سکھانے سے بھی کوئی بگڑتا ہے تو اپنی عملی زندگی کا نمونہ پیش کرنا ہے، بس یہ بات ہے۔ ہر شخص اگر اپنے سے شروع کر دے نا کہ مجھے بہرحال دوسرے کا ادب کرنا ہے، احترام ہے، تو بڑی حد تک سدھار ہو سکتا ہے۔ اپنے گھر میں اپنی اولاد کے ساتھ جو آدمی بھی
نیکی کے کام کرتا ہے اسے سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے کہا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور نیکی کا کام جو شخص کرے گا ہم کبھی بھی اس کی نیکی کو ضائع نہیں کریں گے۔ اتنے مخلص اور اتنے اچھے لوگ ہوتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں، کہ ان کی تنہائی کی زندگی اور لوگوں کے سامنے کی زندگی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا۔ آپ لوگ پڑھتے نہیں ہو نا، یہ بہت بڑی کمزوری ہے۔ کبھی زندگی میں موقع ملے تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیے گا۔ ہمارے شیخ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پڑھا تھا۔ حضرت فرماتے تھے وہ قرآن کریم کی تفسیر پڑھاتے تھے ندوہ میں ہمیں، اور ایسی ایسی نکات اور ایسی ایسی چیزیں بیان کرتے تھے کہ اب سننے کو کان ترس گئے، ان جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جتنا کچھ لکھا ہے نا، کمال کا لکھا۔ انہوں نے ایک جگہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ حسرت موہانی وہ ایک طرح سے اس زمانے میں جو سوشلزم کا غلبہ تھا اور کمیونزم کا، اس کے اثرات ان تک بھی پہنچے تھے۔ بڑے دبنگ آدمی، انگریزوں کے خلاف، ہندوستان چھوڑو، ہمیں آزادی چاہیے، کمال کی شاعری کرتے تھے۔ وہ جو ممکن ہے ان کی غزل آپ نے سنی ہو، چپکے چپکے وہ تیرا کوٹھے پہ آنا یاد ہے، بڑی زبردست شاعری انہوں نے کی۔ تھیلا ایک اور بس اس میں اپنے کپڑے اور وہی ایک ٹرنک تھا، لیے گھومتے رہتے تھے، جہاں لوگ مل گئے آزادی کی بات شروع کی، انگریزوں سے آزادی چاہیے۔ اور یہ کہ انگریزوں کی چیزیں استعمال نہیں کرنی، کپڑا ہندوستان کا پہننا ہے، پانی ہندوستان کا ہی پینا ہے۔ اس وقت پاکستان ہندوستان ایک ہی تھے، کھانے پینے کی چیزیں اپنے ملک کی، اوڑھنا بچھونا اپنے ملک کا۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ ایک جگہ لکھا ہے کہ اس آزادی کی تحریک میں ایک مرتبہ وہ لکھنؤ آئے اور ندوہ میں مجھ سے ملے، تو رات کو شدید سردی پڑ رہی تھی، تو اوڑھنا بچھونا دیکھ کے کمبل رکھ کے میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صبح جو دیکھا تو حسرت موہانی کپ کپی تاری اور طبیعت خراب ہے۔ میں نے پوچھا حضرت کیا ہو گیا آپ کو؟ فرمانے لگے سردی لگ گئی۔ میں نے کہا میں کمبل تو چھوڑ کے گیا تھا۔ ان کا ہاں میاں کمبل پڑا ہوا تھا، اور جب ہم اس سے اوڑھنے لگے، سید صاحب کہتے تھے میں نے کمبل دیکھا جیسا رکھ کے گیا ویسے ہی پڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا اسے اوڑھا کیوں نہیں؟ تو کہنے لگے جب اوڑھنے لگے تو اس پہ نظر پڑی، لکھا ہوا تھا میڈ ان انگلینڈ۔ تو ہم نے کہا جس انگلینڈ کے خلاف ساری زندگی لعنت بھیجتے گزری، اسی کا کمبل استعمال کریں تو ہمارا ایمان کہاں ہے؟ تو منافق ہو گئے۔ سردی میں رات ٹھٹر کے گزار دی اور انگریزوں کا کمبل استعمال نہیں کیا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی شرعی مسئلہ ہے، مگر زندگی اتنی صاف تھی کہ جس کی ظاہر میں مخالفت رہی، جب تنہا ہوئے تو بھی اسی کی مخالفت رہی۔ یہ نہیں کیا کہ لیڈر بننے کے لیے امریکہ پہ لعنت اور پھر اگلے دن امریکن ایمبیسیڈر کے پاس چلے گئے کہ حضرت ویزا دے دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں۔ اس لیے
یہ محبت کے اس تعلق کے اثرات رہتے ہیں. ایک ہے انسان کی روح، ایک ہے اس کا نفس، اور ایک یہ خود حضرت انسان ہے. روح عروج کو چاہتی ہے، اور روح جب سے جدا ہوئی ہے وہ اس وقت سے روتی ہے اور مسلسل کہتی ہے کہ مجھے میری اصل تک پہنچاؤ. روح بے قرار ہوتی ہے، اور روح اگر مسخ نہ ہو جائے اور روح میں حیوانیت طاری نہ ہو جائے تو وہ جلد یا بدیر اپنے مالک کی طرف آ جاتی ہے. یہ روح جسم کے پرندے میں قید ہے اور چاہتی ہے کہ اپنے اصل تک پہنچے، اور اصل کیا ہے؟ ذات باری تعالی. وہ اس تک پہنچے گی، پھر خوش رہے گی. اس روح کو وہاں کون سا جسم ملے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے. اس روح کو دنیا میں ایک ایسا جسم ڈھانچہ مل گیا جس میں 2 اس کے پاؤں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، آنکھیں ہیں. یہ ایک ڈھانچہ ہی ہے نا. فرض کر لیں اس روح کو اس ڈھانچے سے نکال کے کوئی چیز فرض کر لیں، مثلا گھڑی میں ڈال دیا جائے تو گھڑی بولنے لگے گی. اس روح کو اس ڈھانچے سے نکال کے کسی دروازے میں ڈال دیں تو دروازہ بولنے لگے گا، وہ دیکھنے لگے گا. اسی طرح موت کے بعد یہ روح جو ہے نا، اس کو کوئی نہ کوئی ڈھانچہ ملنا ہی ہے. آدمی یہ سوچ لے کہ ہوگا کیا. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا تم جانتے ہو جعفر کو کیا مقام ملا ہے؟ پھر فرمایا اللہ نے ان کی روح کو ایک بہت خوبصورت پرندے میں منتقل کر دیا، اور وہ پرندہ صبح اڑتا ہے اور جنت میں جا کر کھانا کھاتا ہے جو کچھ بھی اس نے کھانا ہے. پھر جب شام اس کی ہوتی ہے تو وہ واپس آتا ہے، اور خدا نے اپنے عرش کے نیچے ایک اس کے لیے طاق بنا دیا ہے. وہ پھر پرندہ وہاں کے آرام کرتا ہے. یہ عالم ارواح جو ہے یہ اس کے اپنے ہی کچھ انداز اور قصے ہیں. وہاں سے اب تک پیغامات آتے ہیں، ہم بہرے ہو گئے ہیں. ہمارے کان کبھی کھل جائے نا تو پھر پتہ چلے وہاں والے کیا کہتے ہیں. اس لیے ایک چھوٹا سا کام کرنا چاہیے. یہ ہے بظاہر ایک چھوٹا سا کام، لیکن ہمیں شرمندگی تھی، ہم پچھلی مرتبہ بھول گئے، آئے نہیں تو آپ کو بڑی زحمت ہوئی ہوگی. پھر خیال آیا ہم آپ کو ایک تحفہ پیش کریں. ممکن ہے آپ اس پہ عمل کریں تو ہماری کوتاہی کی معافی ہو. یہ کیا کیجئے. 2 طریقے ہیں. ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جب آپ اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں نا اور نیند آ رہی ہو، یا جب آپ لیٹتی ہیں اب کوئی کام نہیں ہے، سب کچھ ختم، اس وقت اللہ سے باتیں شروع کیجئے، حتیٰ کہ آپ سو جائیں. بہت بڑی چیز ہے، یہ کیا کیجئے. ہر دن نئی بات.
کبھی خدا سے معافی مانگ لی کہ اللہ بہت گناہ ہو گئے معاف فرما دیں. کسی دن اپنی اولاد کا قصہ چھیڑ دیا کہ اللہ یہ کرتا ہے، یہ کرتی ہے، اس سے تنگی ہے، اس سے تکلیف ہے، انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے. کسی دن اپنا قصہ چھیڑ دیا کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا کرنا ہے آپ نے، میں بھی اب آ ہی رہی ہوں، کتنے سال میرے باقی ہیں، آپ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، مہربانی کیجئے، عنایت فرمائیے. جو جی میں آئے اس وقت نا اللہ سے باتیں کیجئے. یہ بہت آسان ہے، اور اسی کا مشکل پہلو یہ ہے کہ دن رات میں کوئی وقت نکال کے بالکل تنہا بیٹھ کے اللہ سے باتیں کیجئے. 10 منٹ 15 منٹ کنڈی لگائی اور بیٹھ کے اللہ سے باتیں کی، اے رب یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. جتنا کچھ کہنا ہے اللہ سے کہیے. کہتی پھرتی ہیں عورتیں، یوں ستائی گئی، یوں تکلیف ہوئی، یوں پریشان ہو گئی، کسی نے یہ کیا. یہ سب اللہ ہی سے کہو بھائی، لوگوں سے کہنے کی ضرورت اتنی کیا ہے. پھر دیکھو ہوتا کیا ہے. 1 سال 2 سال اسے کیجئے. کوئی ویڈیو ہو تو پھر آپ دیکھیں گی کہ پہلے میں اور اب میں کتنا فرق ہے. اللہ حقیقت ہے اور اللہ موجود ہے. اور اللہ نے کرم فرمایا ہے کہ وہ انسانوں کی حد خیال سے ماورا ہے. لیکن آپ یہ کریں. ایک بزرگ بہت تنہا رہتے تھے، تابعین میں سے تھے یا تبع تابعین میں سے تھے، مسلم میں ان کی روایت آئی ہے. تو لوگوں نے کہا آپ اتنے تنہا رہتے ہیں، آپ کو وحشت نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے کہا تنہا کہاں رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے اللہ ساتھ ہے، لیکن انہوں نے کہا لیکن کچھ نہیں. جب میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے باتیں کریں تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں، تو قرآن میں وہ میری متعلق ہے نا، مجھ سے باتیں کرتے ہیں. اور جب میں چاہتا ہوں میں کچھ عرض کروں تو نماز پڑھنے لگتا ہوں. تو اس لیے چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی خوشی سب اللہ کے سامنے رکھیے. انہیں بتائیے آپ کس چیز پہ خوش ہوتی ہیں، انہیں بتائیے اس چیز پہ ناراضگی ہے، اس چیز پہ تنگی ہوتی ہے. جو کچھ کہنا سننا ہے نا بس اس وقت کہہ لیجئے، سن لیجئے. آپ قرآن نہیں پڑھتی؟ دیکھیے اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان ربی لسمیع الدعاء، اور میرا پروردگار تو دعاؤں کو بہت سنتا ہے. ان ربی قریب مجیب، 2 صفتیں کہیں کہ میرا اللہ قریب بھی ہے اور وہ میری باتوں کو قبول بھی فرماتا ہے. نہیں قبول ہوتی اصرار کیجیے، اصرار سے مانگنا چاہیے اللہ سے، بہت اصرار سے. کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے دروازے پہ بہت سے مانگنے والوں کو دیکھ کے خوش ہو سوائے اللہ کے. وہ خوش ہوتا ہے. اور یقین سے جاننا چاہیے کہ یہ اس کی بادشاہت کی توہین ہے کہ بندہ ہاتھ پھیلائے اور وہ واپس پلٹتے. یہ اسی کی توہین ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی سلام پھیرا تو آپ نے کہا آج کسی نے نماز میں کچھ اضافہ کیا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہ تیرے لیے حمد، تیرے لیے تعریف ایسی کرتا ہوں جو تیری شایان شان ہو، جو تیری ذات کا جلال ہے، اور جتنی اے رب تیری حکومت وسیع ہے، مملکت ساری کائنات پہ جو تیری قدرت اور تیرا اختیار ہے.
اللہ میں تیری ایسی تسبیح بیان کرتا ہوں، ایسی حمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرے اس جملے نے فرشتوں کو ہلا کے رکھ دیا، فرشتے کانپنے لگے کہ اتنا بڑا جملہ تم نے کہا ہے۔ اللہ نے کہا میرے پاس اس جملے کو فرشتوں لے آؤ، اس کا اجر قیامت میں اسے دوں گا، تم چھوڑو بس سب باتیں، میرے پاس لاؤ اس جملے۔ ہم جو جملے بولتے ہیں نا، یہ عالم قدس میں، عالم ارواح میں جا کر شکلیں اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ جو لعنت بھیجتی ہیں نا، یہ لعنت کی بھی ایک مکروہ شکل ہے۔ یہ کشف میں جو بزرگوں کو نظر آتا ہے وہ یہی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ یہ پاک جملے، اللہ نے فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، پاک جملے خود بخود اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف اٹھتے ہیں۔ والعمل الصالح یرفعہ، جب تم نیک کام کرتے ہو تو خدا اسے اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ جو خود بخود جملے اٹھتے ہیں نا اللہ کی طرف، وہ یہی چیز ہے۔ دونوں طریقے آپ سے عرض کیے، سونے سے پہلے کبھی، اور کبھی بالکل الگ وقت نکال کے بیٹھ جائیے، اللہ سے باتیں کیا کیجیے، آپ دیکھیں گے بہت فرق پڑ جائے گا۔ عمومی طور پہ نفسیاتی مریض ہیں اس ملک میں، 98-99% لوگ نفسیاتی مریض بن گئے ہیں۔ یہ چھوٹا سا ایک علاج ہے، آپ کر کے دیکھیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔